آج اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی باب نمبر 1 زمینی خد و خال اور سمندر، اور اس کا پیج نمبر، بک کا پیج نمبر 4 آپ نے اوپن کرنا ہے، گلیشیئر کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال. ٹھیک ہے، صحیح. چلیں جی، گلیشیئر کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال، بلند و بالا پہاڑی سلسلے یعنی کہ بڑے بڑے پہاڑ اور قطبی علاقے کو انڈر لائن کر لیجئے. قطبی علاقے کو انڈر لائن کر لیجئے. اس کا مطلب ہوتا ہے پولر ریجنز. اس کا مطلب ہوتا ہے پولر ریجنز. ٹھیک ہے، پولر ریجنز وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، دنیا کے انتہائی سرد علاقے ہیں، وہ علاقے جو بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں جہاں پر، اور وہ علاقے جہاں جو قطبین کے علاقے ہیں یعنی کہ پولر ریجنز ہیں، یہ سرد علاقے ہیں جہاں شدید برف باری ہوتی ہے. برف کی تہیں جمع ہونے کی وجہ سے برف کی نچلی تہہ شیشے کی طرح ٹھوس ہو جاتی ہے، جس کے اوپر کی برف ڈھلان کی طرف سرکنا شروع ہو جاتی ہے. میں سمجھا دیتی ہوں آپ کو. جب بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہوتی ہے نا، چاہے وہ قطبین کا علاقہ ہو، چاہے وہ بلند و بالا پہاڑی سلسلے ہوں، یہاں پر کیا ہوتا ہے جب بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے تو جو اوپر تو برف ہوتی ہے لیکن نیچے جو لیئر ہوتی ہے نا وہ شیشے کی طرح جم جاتی ہے اور ٹھوس ہو جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے جہاں بھی برف کی ڈھلان ہوتی ہے وہاں پہ برف جو ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف سرکنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، سرکتی برف کے بڑے حجم کو گلیشیئر کہتے ہیں، یعنی کہ جو برف آگے آ رہی ہوتی ہے وہ گلیشیئر کہلاتی ہے. سرکتی برف کے بڑے حجم کو گلیشیئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دریا کی مانند گلیشیئر بھی دریا کی مانند گلیشیئر بھی دریا کی مانند زمینی خد و خال میں تبدیلی لانے والا اہم کارکن ہے. جو گلیشیئرز ہوتے ہیں یہ بھی جس طرح دریا لینڈ فارمز بناتے ہیں، جہاں سے دریا گزرتا ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، پہاڑوں کو توڑتا چلا جاتا ہے اور جا کے سمندر میں گر جاتا ہے، تو یہ زمین پہ خد و خال بن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح گلیشیئر بھی کیا کرتے ہیں، ان سے بھی خد و خال بنتے ہیں، ان سے بھی لینڈ فارمز بنتے ہیں، لیکن اس کا عمل پہاڑی اور قطبین علاقوں تک محدود ہے. لیکن جو گلیشیئرز ہوتے ہیں یہ یا تو کیا کہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قطبین کے علاقوں میں ہوتے ہیں. تو یہ خد و خال جو ہوتے ہیں وہ قطبین اور پہاڑی علاقوں کے علاوہ گلیشیئرز کے کہیں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 4 جغرافیہ. ٹھیک ہے، چلیں. گلیشیئر کی اقسام، گلیشیئر کی اقسام پیج نمبر 5 اوپن کر لیجئے. پیج نمبر 5 گلیشیئر کی اقسام. مخصوص علاقوں میں تخلیق پانے کی بنیاد پر گلیشیئر کی جو ہیں وہ درج ذیل 2 بڑی اقسام ہیں. ٹھیک ہے، وادی گلیشیئر اور بر اعظمی گلیشیئر. ٹھیک ہے، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں گلیشیئر کیا ہوتے ہیں. گلیشیئر ہوتے ہیں برف کے بڑے بڑے تودے. ٹھیک ہے، گلیشیئرز دنیا میں 2 جگہ پائے جاتے ہیں، ایک وہاں جہاں پہاڑ ہوتے ہیں اور ایک وہ علاقے جو پولر ریجنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پولر ریجنز جو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے علاقے ہیں دنیا کے، پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں وہ برف کے علاقے ہیں. اب یہ علاقے جو برف سے ڈھکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور برف جو ہوتی ہے ان کی آگے کی طرف سرکنا شروع ہو جائے تو اس کو گلیشیئر کہتے ہیں. ٹھیک، اس کی ایک میں ایگزامپل دوں گی آپ لوگوں کو نا، ایک آرٹیفیشل سی میں ایگزامپل دیتی ہوں. ایگزامپل یہ، آپ کے گھر میں فریج ہے، فریج کے نا اوپر فریزر ہوتا ہے، آپ فریزر کو کئی دن تک نہ صاف کریں، ٹھیک ہے، اور فریزر کو اسی طرح ہی رہنے دیں، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ. آپ نوٹس کیجئے گا جو فریزر پہ ٹھنڈ سے اتنی برف جمنا شروع ہو جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جو فریزر کا جو اوپر کا جو ڈور ہوتا ہے وہ بھی بند ہونا نہیں بند ہو پاتا. کیوں؟ کیونکہ برف جو ہوتا ہے وہ آگے کی طرف آ جاتی ہے. اسی طرح گلیشیئر جو ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے برف جو ہے وہ سرک کے آگے آ جاتی ہے تو یہ گلیشیئر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی، پیج نمبر 5 پہ گلیشیئر کی اقسام ہے وادی گلیشیئر، بر اعظمی گلیشیئر. وادی گلیشیئر میں پڑھا رہی ہوں، یعنی کہ ویلی گلیشیئر کیا چیز ہوتی ہے.
पहाड़ों पर पाए जाने वाले ग्लेशियर वादीय ग्लेशियर या पहाड़ी ग्लेशियर कहलाते हैं। ठीक है, वो ग्लेशियर्स जो पहाड़ों पर होते हैं वो वादीय ग्लेशियर या पहाड़ी ग्लेशियर होते हैं। यानी कि पहाड़ के ऊपर बर्फ की एक तह जो आगे की तरफ सिरकती रहती है। ठीक है, ये वादीय ग्लेशियर ये पहाड़ी ग्लेशियर होते हैं। ढलान ज्यादा होने की वजह से ये बड़े आजमी ग्लेशियर के मुकाबले में ज्यादा तेजी से सिरकते हैं। ये क्योंकि आपको पता पहाड़ नुकीला सा होता है ऊंचाई की तरफ, तो बर्फ जो होती है वो सिरकती ज्यादा है, तो ये बड़ी आजमी ग्लेशियर के मुकाबले में तेजी से सिरकती है। ताहम ये हरकत यौमिया चंद फुट से ज्यादा नहीं होती। जो ये ग्लेशियर्स होते हैं ना वादीय ग्लेशियर, क्योंकि पहाड़ों पे होते हैं, तो जहाँ इलाकों में जिन इलाकों में पहाड़ होते हैं वहीं पर ये ग्लेशियर्स जो होते हैं वो आगे से लगते हैं। ऐसा नहीं है, अब देखिए, अब ये तो नहीं है ना कि नॉर्थ के इलाके में ग्लेशियर गिर रहा हो तो वो लाहौर तक पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जहां पे पहाड़ मौजूद होते हैं वो ग्लेशियर्स वहीं आगे आते हैं, वहीं गिरते रहते हैं और वहीं तहनशीन होते रहते हैं। ठीक है, इब्तदाई मरहले में वादी ग्लेशियर भी चट्टानों को घिसाते और तोड़ते रहते हैं। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, ग्लेशियर जब बर्फ सिरकती है ना ग्लेशियर में, तो पहाड़ के ऊपर जो पत्थर मट्टी होते हैं वो भी बर्फ के साथ आगे सिरकते जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पस्त इलाकों की तरफ आते हैं तो पिघलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ग्लेशियर्स जो हैं वो आगे आना शुरू हो जाती है, बर्फ आगे आने लगती है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और अपने साथ लाया हुआ चट्टानी मवाद ढेरों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये तहनशीन जो है ये कर देता है। यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा आप कहीं जाएं या कहीं ग्लेशियर गिर जाए या सपोज कहीं लैंड स्लाइडिंग हो जाए, तो कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से होता है कि ये सब कुछ जो है वो तयनशीन होता जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है वो जमा हो रही हो और कहीं पड़ी मिल जाए। ठीक है, बड़ी आजमी ग्लेशियर मैंने बताया है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, ठीक है, जो पोलर रीजन्स पे होते हैं। खत्ते इस्तवा अंडरलाइन कर लीजिए, खत्ते इस्तवा इसका मतलब होता है इक्वेटर। इक्वेटर, खत्ते इस्तवा को अंडरलाइन कर ले सारे बच्चे, उसके ऊपर लिखें इक्वेटर, EQUATOR। इक्वेटर, इक्वेटर क्या चीज है? इक्वेटर होती है इमेजिनरी लाइन जो जमीन के बीच पे होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आप लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइंस पढ़ी होंगी। ठीक है, लैटिट्यूड की लाइन में जो है ये इक्वेटर होता है। ये इमेजिनरी लाइंस बेसिकली ऐसा होती है, ऐसी होती हैं, ये हमने मैप समझाने के लिए होती हैं और मैप अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर होता है। ठीक है, जैसे इक्वेटर में यानी कि खत्ते इस्तवा में ज्यादा गर्मी होती है और ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, खत्ते इस्तवा दुनिया का बीच का हिस्सा है, यहाँ ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ ज्यादा बारिश होती है। गर्मी इसलिए होती है कि यहाँ सूरज की किरणें सीधी आके पड़ती हैं और बारिश इसलिए होती है क्योंकि इन इलाकों में बहुत ज्यादा समंदर पाया जाता है। इसलिए खत्ते इस्तवा से दूर, खत्ते इस्तवा इक्वेटर से दूर कुतबी इलाकों में, यानी कि इक्वेटर जो है वो सेंटर का इलाका है, तो दुनिया का सबसे ऊपर और नीचे के इलाके को कुतबीन के इलाके कहते हैं। कुतबी इलाकों में ग्रीन लैंड और अंटार्कटिका की सरजमीन को बर्फ की मोटी चादरों ने ढांप रखा है। ठीक है, जमीन पर कुछ बड़े आजमी इलाके ऐसे हैं जहां पे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका का जो है ये इलाके मौजूद हैं और यहाँ पर क्या होता है, सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ 9 माह तक बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट्स, ये इलाके बर्फ से
बर्फ से जो है इनकी बर्फ से ढके रहते हैं। ये बड़े आज़मी ग्लेशियर हैं जिनकी मोटाई कई हजार फुट, यहाँ पे इतनी बर्फ होती है कि मोटाई जो है कई हजार फुट और रकबा लाखों मुरब्बा किलोमीटर तक फैला रहता है। ज्यादा रकबा और कम ढलान होने की वजह से इनके सरकने की रफ्तार इंतहाई सुस्त होती है। एग्जाम्पल, पहाड़ ऊंचे होते हैं तो बर्फ नीचे सिरकती है, लेकिन अगर कोई जमीन है और जमीन पे बर्फ पड़ी होगी तो बर्फ पड़ती रहेगी तो सिरक की आगे देर से आती है। ठीक है, यही वजह है कि बड़े आज़मी ग्लेशियर तोड़ फोड़ के मुकाबले में तहनशीनी के अमल में मसरूफ रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बर्फबारी पड़ती रहती है और आगे थोड़ी बर्फ आती रहती है, फिर वो पिघलती रहती है और इस तरह जो है ये सारा साल यहाँ पर ये होता रहता है। ठीक है, ये दो ग्लेशियर्स जो हैं ग्लेशियर के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल हैं। अब है हवा के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल। हवा से भी ज़मीन में चेंजेस आते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, हवा से भी जो है वो ज़मीनी खदोखाल बनते हैं। जैसे सहराओं में बारिश इंतहाई कम होती है, हवा से। अब ग्लेशियर आप देखिए खदोखाल जो है वो कैसे बनते हैं सहराओं में। डेजर्ट का इलाका होता है जहाँ पे आपने मट्टी देखी, वो रेत देखी होगी, मट्टी नहीं होती रेत होती है। डेजर्ट्स में क्या होती है, रेत। ठीक है, सहरा क्यों सहरा होते हैं, क्योंकि एक तो वहां बारिशें कम होती हैं इन इलाकों में। जब बारिशें कम होती है तो लिहाजा इन इलाकों में मुस्तकिल दरिया नहीं होते, तो यहाँ पर क्या होते हैं, एक तो बारिश कम होती है, ऊपर से उन इलाकों में दरिया नहीं होते और नबातात भी इंतहाई कम होते हैं। नबातात क्यों कम होते हैं, जब दरिया नहीं है, बारिश नहीं है, तो नबातात भी नहीं। नबातात क्या होते हैं, पौधे। अंडरलाइन कर लें, नबातात का मतलब होता है पौधे, प्लांट्स लिखते हैं आप लोग। ठीक है, सहराओं को इंग्लिश में लिखना है आपने डेजर्ट, और नबातात का आप लोगों ने लिखना है प्लांट्स। यही वजह है कि सहराओं में हवा जमीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाला अहम कारकुन है। वहां सहराओं में हवा चलती रहती है। एक, सहरा में रेत ज्यादा होती है, उसकी वजह आगे आगे मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि रेत क्यों होती है। दूसरा, वहां पानी कम है। तीसरा, एक तो वहां बारिश नहीं होती, वहां दरिया नहीं होते, तो जब यहाँ वहां पे ये सारी चीजें नहीं है तो आबादी भी नहीं है, लोग घर नहीं बनाते। जब घर नहीं बनाते, बिल्डिंग्स नहीं होती, और इसी वजह से जो होती है वहां पे हवाएं जो होते हैं, फिर वो क्योंकि ऐसे इलाके होते हैं जो लोगों के सुइटेबल नहीं होते रहने के लिए, तो वहां पे जो है वहां पे हवाएं चलती रहती हैं और इससे जो है खदोखाल यानी कि लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हवा भी दरिया और ग्लेशियर की तरह तोड़ फोड़, यानी कि हवा का इतना प्रेशर होता है कि ये दरिया और ग्लेशियर की तरह तोड़ फोड़ और तहनशीनी के अमल से नए ज़मीनी खदोखाल तश्कील देने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, चले अब हवा से क्या होता है। पहला है कटाव से बनने वाले खदोखाल, एरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, कटाव से बनने वाले खदोखाल, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। हवा दो तरीकों से तोड़ फोड़ करती है। हवा दो तरीकों से तोड़ फोड़ करती है। पहले, हवा जमीन की सतह पर मौजूद बिखरे हुए बारीक चट्टानी ज़रात को उड़ाकर या घसीट कर ले जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो साथ मट्टी भी उड़ जाती है। ठीक है, तो जब खुले इलाके में हवा तेज चलती है ना, तो फिर वो रगड़ाव करती है और वो पत्थरों को और एक मट्टी को, रेत को लेके घसीट के लेके जाती है। इस अमल को डिफ्लेशन कहते हैं। इस अमल को डिफ्लेशन कहते हैं। फिर इन्हीं चट्टानी ज़रात को बतौर हथियार फिर जो ये छोटे छोटे चट्टानी मवाद होते हैं, जो ये पत्थर होते हैं, जो रेत होती है, इनको इस्तेमाल करते हुए चट्टानों को रगड़ती और घिसाती रहती है। देखिए, कॉमन सेंस की बात, एक एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत तेज हवा, आप कहीं रेगिस्तान में खड़े हैं, बहुत तेज हवा चल रही हो, ठीक है, पत्थर आपको टच करेंगे तो आपको जोर के लगेंगे। ठीक है, इसी वजह से जब हवा चलती है तेज, हर वक्त वहां पे चलती रहती है, तो वो क्या करती है, पत्थरों को, चट्टानी ज़रात को घिसाती रहती है। इस अमल को एब्रेशन कहते हैं।
ٹھیک، ان طریقوں سے نئے زمینی خدوخال وجود میں آتے ہیں۔ اب جو نئے زمینی خدوخال اس سے بنتے ہیں وہ کیا کیا بنتے ہیں؟ جیسے زیوجن، جیسے زیوجن اب یہ نا مختلف خدوخال کیسے بن رہے ہوتے ہیں، ان عمل کے نام ہیں۔ بعض اوقات نرم چٹانوں کے اوپر سخت چٹان کی تہ موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر جو چٹان آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اوپر سخت ہوتی ہے، اندر سے نرم ہوتی ہے۔ زیریں حصے میں نرم چٹان پر کٹاؤ کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نیچے سافٹ چٹان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر ہارڈ چٹان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے چٹان ٹوٹ جاتی ہے اور اوپر والا جو پورشن ہوتا ہے وہ ویسے ہی کھڑا سخت کھڑا رہتا ہے، نیچے والا جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ باریک ہو جاتا ہے، اوپر والی چٹانیں جو ہوتی ہیں وہ ذرا موٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے اس کا حجم کم ہو جاتا ہے، تو جس سے کیا ہوتا ہے چٹان جو ہوتی ہے وہ آپ کو حجم اس کا یعنی کہ وہ جو والیوم ہے وہ تھوڑا کم لگنے لگتا ہے، یعنی کہ نیچے سے وہ باریک ہو جاتی ہے، اوپر سے وہ ذرا موٹی سی رہتی ہے۔ جب کہ سخت چٹان اس کے اوپر اپنی مزاحمت کے باعث میز کی طرح جو ہے رہتی ہے، تو جو چٹان ہوتی ہے اس کی شیپ میز یعنی کہ ٹیبل جیسی ہو جاتی ہے، اوپر سے ہارڈ فلیٹ کھڑی رہتی ہے، نیچے سے وہ ذرا باریک ہو جاتی ہے۔ اس نقش کو زیوجن کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کبھی بھی سیم شکل کے نہیں ہوتے، وہ ڈفرنٹ ان کی شیپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا اور بارش اور گلیشیئرز کا پگھلنا یہ سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھمبی نما چٹان، کھمبی نما چٹان کیا ہوتی ہے؟ مشروم راک۔ بعض اوقات اب مشروم آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ چٹان مشروم کی طرح ہوتی ہے، بعض اوقات ہوا کے کٹاؤ اور رگڑنے کے عمل سے سخت چٹانیں کھمبی نما شکل اختیار کر لیتی ہیں، یعنی کہ سخت چٹانیں ہوتی ہیں ان کا جو نرم پورشن ہوتا ہے ہواؤں سے رگڑائی کی وجہ سے وہ رگڑ کے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں اور باقی جو ہوتا ہے وہ مشروم کی شیپ اختیار کر لیتی ہیں۔ ایسی چٹانوں پر کٹاؤ کا عمل زیادہ تر نچلی حصے پر چاروں طرف سے ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اوپر سے وہ موٹی گول سی ہوتی ہیں، نیچے سے وہ باریک ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں ہوا کی توڑ پھوڑ اس سے بننے والے خدوخال سطح مرتفع پوٹوار اور بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ سطح مرتفع پوٹوار ہے پوٹوار پلیٹیو، اور بلوچستان میں اس قسم کے پہاڑ جو ہیں وہ موجود ہیں، ٹھیک۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ڈفلیشن گھڑے اور جھیلیں۔ ڈفلیشن گھڑے اور جھیلیں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی کہ ہوا جب ایک ہی طرف سے مسلسل چلے تو بکھرے ہوئے چٹانی ذرات کو اڑا کر یا گھسیٹ کر لے جاتی ہے، تو سطح زمین پر پلیٹ نما کم گہرے نشیب وجود میں آتے ہیں جنہیں ڈفلیشن گھڑے کہتے ہیں۔ ان گھڑوں میں کبھی کبھار بارش سے جو ہے وہ پانی بھر جاتا ہے تو وہ جھیلیں بن جاتی ہیں، تو تو یہ جو ہوتی ہیں وہ جھیلیں جو ہیں عملے تبخیر سے خشک ہو جاتی ہیں۔ اگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے، میں سمجھا دیتی ہوں آپ کو۔ ہوا سے کبھی کبھار اتنی ہوا چلتی ہے، اتنی رگڑائی ہوتی ہے کہ زمین پر نا ایک پلیٹ سی بن جاتی ہے، بہت بڑی سی، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ ایک گڑھا سا بن جاتا ہے تو بارشیں ہونے کی وجہ سے اس میں پانی بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بارشیں ہونے کی وجہ سے پانی بھر جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ ڈفلیشن گڑھے، تو جب وہ ہوا چلتی ہے تو جب ایک گڑھا بنتا ہے تو وہ ڈفلیشن گڑھے ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو وہ جھیلیں بن جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عمل تبخیر کو انڈر لائن کر لیں آپ لوگ، عمل تبخیر انڈر لائن کر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایویپوریشن۔ ایویپوریشن یعنی کہ پانی پہ جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، اوپر کی طرف بادلوں کی صورت میں جو ہے وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، یہ ڈفلیشن گھڑے جھیلیں ایسے بنتی ہے۔ پھر ہے یارڈنگ، ٹھیک ہے۔ یارڈنگ کیا چیز ہے؟ یارڈنگ کیا چیز ہے؟ سطح زمین پر مختلف قسم کی چٹانیں پائی جاتی ہیں، زمین پر مختلف قسم کی چٹانیں موجود ہوتی ہیں۔ بعض اوقات نرم اور سخت چٹانیں ایک دوسرے کے پہلو میں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک چٹان سخت ہے تو ایک نرم ہے، تو پھر آگے سخت آ گئی، پھر نرم آ گئی۔ ہوا کے توڑ پھوڑ کی عمل سے ان چٹانوں پر
پر مساوی نہیں ہوتا. تو ہوائیں جو ہوتی ہیں جب وہ چلتی ہیں تو ظاہر بتا سخت چٹان ہوگی پھر آگے نرم ہوگی, تو وہ ہوائیں چلتی ہی رہتی ہیں اور ان پہ جو ہے ہوا جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی, مساوی کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی نہیں چلتی. تو اس کی وجہ سے چٹانیں جو ہیں یہ عجیب و غریب سی شکل بنا لیتی ہیں, تو ان کو یارڈنگ کہتے ہیں. کوئی مسئلہ مسائل ہیں؟ ٹھیک ہے. جزیرہ کوہ, جزیرہ کوہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نرم چٹانیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکل جو ہے شکار ہو جاتی ہیں. ہواؤں سے نرم چٹانیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں, تو سخت چٹانیں جو ہیں انفرادی ٹیلوں کی صورت میں باقی رہ جاتی ہیں. جزیرہ کوہ یا انز لبرگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چٹانیں جو ہوتی ہیں جزیرہ کوہ کہلاتی ہیں, یعنی کہ نرم چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں تو سامنے سخت چٹان جو ہے وہ ایک پیالے کی شیپ میں کھڑی ہو جاتی ہے, تو اس کو جو ہے وہ جزیرے کی شکل اختیار کر لیتی ہے, اسے جزیرہ کوہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹس اٹ اسٹوڈینٹس, یہاں پہ ڈیٹ ڈال دیجیے جزیرہ کوہ پہ. چلیں جی, اور مجھے بتائیں کہ اس ریڈنگ میں کیا مسئلہ ہے. آج آپ کی شارٹ کوسچن آنسرز رہ گئے ہیں, نو پرابلم, میں آپ لوگوں کو اگلے لیکچر میں شارٹ کوسچن آنسرز پڑھا دوں گی. ٹھیک ہے. چلیں جی, میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں کس کو سمجھ آئی اور کس کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. لوور یور ہینڈز آل آف یو. Only those students raise your hands, those who want to ask question. ٹھیک ہے. چلیں جی, پہلا ہے سارا مبین, بتائیں جی. اینی پرابلم سارا؟ سارا, is there any problem in lecture? بیٹا, do you want to ask something? السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. Is there any problem? یس ٹیچر, میں نے آپ سے کٹاؤ کا مطلب پوچھنا تھا. کٹاؤ کا مطلب ہوتا ہے جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ہوا چلتی ہے تو وہ پہاڑوں کو توڑ پھوڑ کرتی ہے, اسے کٹاؤ کہتے ہیں. اور ٹیچر وہ آپ نے ایم سی کیوز کب کروانا ہے, کہ منڈے کو ہوم ورک سبمٹ کروانا ہے, تو ایم سی کیوز آپ نے کب کروانے ہیں؟ ایم سی کیوز چلو میں پرسوں کے لیکچر میں ایم سی کیوز کروا دوں گی. اوکے ٹیچر, تھینک یو ٹھیک ہے. سو مچ, اللہ چلو حافظ. تھینک یو. چلیں جی, جازب خالد, یس بیٹا, اینی پرابلم؟ پتہ نہیں کدھر گئے. روحان, محمد روحان,